إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاکم والبیہقی ورجالہ ثقات. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا. تو ایسے میں اونٹ ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ صدقہ کی اونٹنیوں کی شرط پر بازار سے اونٹ لے لیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں صدقہ کے اونٹوں کے آنے تک ایک اونٹ کو 2 اونٹوں کے بدلے لینے لگا. اس حدیث کو امام حاکم اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں. یہ حدیث مبارکہ سندن صحیح ہے. سود سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں اور وہ اجناس یا اصناف جن کے اندر سود کے احکامات جاری ہوتے ہیں ان کی تفصیل ہم نے جانی. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سواری 2 سواریوں کے مقابل خریدی جا سکتی ہے اور اسی طرح جو چیز خریدی گئی ہے اس کے عوض میں جو 2 سواریاں دینی ہیں اس کو کچھ مؤخر وقت میں یعنی ڈیفر کر کے کچھ عرصے کے بعد اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. چونکہ ہم نے جو اجناس یا اصناف ربویہ ہیں ان میں پڑھا کہ ان چیزوں کا آپس میں تبادل یعنی سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی کے ساتھ، آٹے کا آٹے کے ساتھ، جو کا جو کے ساتھ، نمک کا نمک کے ساتھ اور کھجور کا کھجور کے ساتھ جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو اس میں وزن کم و بیش نہیں کیا جا سکتا، ہم وزن ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ ہو، اس میں تاخیر بھی نہیں کی جا سکتی. اور اگر ان میں سے کوئی چیز کسی دوسرے کے ساتھ جیسے سونا چاندی کے ساتھ یا آٹا نمک کے ساتھ تبادل کیا جا رہا ہے تو وزن تو مختلف ہو سکتا ہے لیکن ہاتھوں ہاتھ ہوگا، اس میں ڈیفر پیمنٹ نہیں ہو سکتی. اب ان 6 چیزوں یا ان کی متعلقہ جو علت ہے ہم نے اس پر بات کر چکے ہیں پہلے کہ علت کیا ہوتی ہے اور اس سے متعلقہ چیزیں کیا ہیں. جیسے سونا چاندی کی سیم علت کے ساتھ کرنسی کا حکم ہے، ہر ملک کی کرنسی ایک علیحدہ جنس ہے. اسی طرح کھانے کی وہ چیزیں جو وزن کر کے بیچی جائیں اور جو لمبی شیلف لائف رکھتی ہیں، جو خود اپنے اندر محفوظ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوں گی جیسے چاول ہیں. تو ان اجناس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں جیسے سواری ہے، جیسے یہاں حدیث میں اونٹ کا تذکرہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ آپ لشکر تیار کریں تو اس کے لیے اونٹوں کی ضرورت تھی اور جو بیت المال میں موجود اونٹ تھے وہ کم پڑ گئے، زیادہ کی ضرورت تھی. تو انہوں نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول ہمیں زیادہ کی ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا تم اب ایسا کرو بازار سے اونٹ خرید لو. لیکن خریدو کیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ اگلی دفعہ ہم لوگوں سے وصول کریں گے تو اس میں اونٹ آتے تھے. زکوٰۃ کے مال میں کیونکہ معلوم ہے عربوں کے ہاں بہت سارے اونٹوں کے ریوڑ ہوتے تھے تو اونٹ کا بھی ایک نصاب ہے کہ اتنے اونٹ ہو جائیں تو اس پر اتنا نصاب ہے، اتنا نصاب ہے. تو وہ لوگ اپنے اونٹوں کے ریوڑوں کی جو زکوٰۃ دیتے تھے وہ اونٹنیوں کی شکل میں یا اونٹ کی شکل میں ہوتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ جو آنے والے وقت میں ہمارے پاس زکوٰۃ کے طور پر بیت المال میں اونٹ یا اونٹنیاں آنی ہیں ان کے عوض تم آج مارکیٹ سے اونٹ خرید لو. تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سودا کیا. سودا کس طرح کیا؟ ایک اونٹ جو ابھی کوئی دے گا اس کی قیمت میں 2 اونٹ اس کو دیے جائیں گے لیکن کچھ وقت کے بعد. تو اس طرح یہ سودا مکمل ہوا. اب اس میں یہ معلوم پتہ چل گئی، ایک تو یہ کہ اونٹ کا اونٹ کے ساتھ ایک ہی جنس کا تبادل جائز ہے جبکہ ان کی تعداد میں فرق ہے. تو تعداد میں فرق غیر ربوی جو اجناس ہیں یا اصناف ہیں ان میں جائز ہے. وزن کا فرق
جائز ہے. جیسے اگر کوئی سبزی کسی دوسری سبزی کو فروش کو آپس میں تبادل کرے, کسی کے پاس زیادہ اچھے تربوز ہیں, کوئی اس سے گول تربوز خریدے اور لمبے والے تربوز اس کو بیچے, یا چھوٹی جو ہے وہ سائز کے تربوز بڑے سائزوں کے تربوز کے ساتھ تبدیل کرے, تو وزن کا فرق ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ اصناف الربویہ میں سے نہیں. اور اسی طرح اس میں ڈیفر پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے. جیسے ان صحابی نے سودا کیا طے کیا, ابھی ہمیں یہ اونٹ فروخت کر دو, ہم تمہیں اس کے بدلے 2 اونٹ کچھ عرصے کے بعد دیں گے. سودا طے ہو گیا, قیمت متعین ہو گئی, اور وہ اونٹ مقرر متعین ہو گئے کہ اس عمر کے اونٹ تمہیں دیے جائیں گے, اور وہ پھر اس وقت پر ان کو دیے گئے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نقد اور ادھار کے سودے کی قیمت میں فرق ہوتا ہے. یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق نہیں ہو سکتا, یہ درست بات نہیں ہے. یقینی بات ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق ہوتا ہے. تو نقد جو اونٹ تھا اس کا عوض 2 اونٹ نہیں تھے, ادھار کی وجہ سے وہ 2 اونٹ مل رہے تھے اس بندے کو. یہاں جو سودا حدیث میں ہے وہ ادھار کی وجہ سے ہے. اس میں چند شرائط ضروری ہیں. نمبر 1 کہ نقد اور ادھار میں سے کون سا سودا ہو رہا ہے, آیا نقد ہو رہا ہے یا ادھار ہو رہا ہے, یہ متعین ہونا چاہیے. بازار میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے جی یہ قیمت ہے نقد کی, یہ ادھار کی, اب طے نہیں ہوتا اس وقت کہ جی یہ نقد کا سودا ہو رہا ہے یا ادھار کا ہو رہا ہے. یہ درست نہیں ہے. اسی وقت یہ طے کرنا ضروری ہے کہ نقد سودا کر رہے ہیں یا ادھار سودا کر رہے ہیں. بعض لوگ کرتے یہ ہیں نقد سودا کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ساری ڈیل کر لی, قیمت کا تعین کر لیا, سب کچھ کر لیا, اس کے بعد آپ کو کہا جی اچھا ٹھیک ہے 50 لاکھ روپے میں نے آپ کو دینے, آپ کا اس سے ایک تعلق ہوتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے جی سارا سودا قیمت کا تعین کرنے کے بعد یار یہ 25 لاکھ روپے پکڑے نا, 25 لاکھ میں ہفتے میں دیتا ہوں آپ کو. بھائی آپ نے ساری ڈیل سودے کا کی جو قیمت کا تعین ہر چیز نقد کے حساب سے کیا, اب بیچنے والا سامنے والے کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے کبھی نہیں اس کو بیان کر سکتا کہ یار نہیں اس طرح نہیں میں کروں گا, یہ میرے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایک تعلق میں ہوتا ہے, کاروباری تعلق بھی ہوتا ہے, احترام کا تعلق بھی ہوتا ہے. یہ بات میں اس لیے بیان کروں کہ میرے ساتھ ہو چکا ہے اور متعدد بار ہو چکا ہے, ایک مرتبہ نہیں متعدد بار. ہمارے جاننے والے دوست ابا بھی ہوتے ہیں, میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں, آ گئے سودا طے کر لیا, سب کچھ قیمت طے ہو گئی, آخری ٹائم پہ جی اے لو نہ پھڑو نے 25 لاکھ روپے 25 لاکھ تو بھیج رہے ہیں. اب بندہ کیا کہے, نہیں بھائی میں نے تمہیں نہیں دینا. اچھا اب اس وقت بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اگر آپ نے 25 لاکھ دیر سے دینا ہے تو اس کا قیمت میں کچھ اور رکھوں گا. پہلے بیان کرنا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے اس 25 لاکھ پر ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ, دوسرے سے تیسرا ہفتہ, وہ مہینے سے اوپر بات جاتی ہے. یہ غلط طریقہ کار, یہ نہیں درست. تو جو آپ نے سودا کرنا ہے آپ بیان کریں کہ نقد خرید رہے ہیں یا ادھار خرید رہے ہیں. دوسرا, ادھار پر جب ایک مرتبہ طے ہو گیا کہ ہم ادھار خرید و فروخت کر رہے ہیں, اس کی ایک قیمت متعین ہو گئی, طے یہ ہو گیا مثلا کہ جی 25 لاکھ آپ ابھی لے لیں, 25 لاکھ آپ مہینے بعد لے لینا. اب وہ بندہ مہینے بعد پیمنٹ نہیں کر سکا, تھوڑی لیٹ ہو گئی, مہینے کے بجائے 1 مہینہ 10 دن ہو گئی, اس کے اوپر جرمانہ کوئی نہیں لگ سکتا. اب جس نے وصول کرنا ہے, میں نے وصول کرنے, میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے مہینے کے بجائے مجھے 1.5 مہینے کے بعد پیسے دیے ہیں تو اب مجھے 25 کے بجائے آپ 26 لاکھ روپے دیں, یہ سود ہو جائے. اس لیے نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق ہوتا ہے, لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ ایک تو واضح ہو کہ یہ سودا ادھار کا سودا ہے, دوسرا اس میں کتنے عرصے کا ادھار ہے یہ متعین ہو, کتنی قیمت ادھار ہے یہ متعین ہو, اور چیز کی ایک قیمت جب متعین ہو جائے اس کے بعد مؤخر تاخیر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی اضافی پیسے نہیں وصول کیے جا سکتے. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جن لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس نے تو اب کوئی اضافی وصول نہیں کر رہا تو میں جان بوجھ کر لیٹ کروں, جو وقت طے کیا اس سے میں دیر سے دوں گا پیسے, خیر ہے, اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ وعدہ خلافی سنگین جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے, اور نفاق کی علامات میں سے ہے. اذا وعد اخلف,
جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. یہ وعدہ خلافی سنگین جرم ہے، نفاق کی علامات میں سے ہے. اور جتنا عرصہ وہ پیسے اپنے پاس رکھ کر کوئی نفع بھی کما رہا ہے، اس سے کہیں بڑا گناہ اس نے وعدہ خلافی کر کے کما لیا ہے. اس لیے اسلام اہل ایمان کو یہ کہتا ہے کہ وہ سیدھی اور سچی بات کریں. قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو. یہ ٹیڑھی پھیڑی بات بیچ میں دیت میں کچھ اور ہے اور بات کسی اور کو کچھ اور باور کر رہا ہے، ہاں جی یہ بالکل ہفتے بعد آپ کو پیمنٹ مل جائے گی، ہمارے یہاں عام ہے جی، او جی 10 یہ 2 دن کی بات ہے، پکا پتا ہے میں 2 دن میں نہیں دے سکتا، پکا پتا ہے میں ہفتے بعد نہیں دے سکتا. کیوں غلط بیانی کرتے؟ سچ بولے، سچ بولے. تو اس لیے ان اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھ کر کاروبار کرنا چاہیے. کتنے ہی لوگ ہیں جو ان جھوٹ بولنے کی وجہ سے اپنے حلال کاروبار کو حرام کیے ہوئے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. عام طور پر عموماً کاروبار حلال ہوتا ہے. کوئی بندہ کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی گاڑی بیچ رہا ہے، کوئی اور سودا بیچ رہا ہے، اس کا بیچنا حلال ہے، وہ حلال کموڈٹی ہے. لیکن اپنی زبان سے بولے جانے والے جھوٹ اور مس کمٹمنٹس کی وجہ سے وہ اپنے اس کاروبار کو حرام کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.